نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی چیز اور نئی معلومات کے ساتھ۔ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب دور حاضر کے بہت قابل علماء میں سے ہیں۔ کراچی میں جامعہ عربیہ احسن العلوم میں محتمم کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اچھی کتابوں کے بھی مصنف ہیں۔ مفتی صاحب کی شخصیت ایک علمی شخصیت ہے، جبکہ میں ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ بلا چراغ کو سورج کے ساتھ کیا نسبت۔ ان کے دورہ تفسیر کے کچھ ٹکڑے ایک بھائی نے اپلوڈ کیے ہیں اور مجھ سے فرمائش بھی کی ہے کہ میں ان پر اپنی رائے کا اظہار کروں، کچھ جواب دوں۔ نہایت احترام کے ساتھ کہوں گا کہ مولانا مودودی صاحب، جماعت اسلامی وغیرہ کو بدنام کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، ان کو غلط ثابت کرنا آج کے علماء خصوصاً دیوبندی مکتب فکر کے علماء کا وتیرہ بن چکا ہے، اور یہ ماضی میں بھی بہت زور و شور سے یہ کام جاری رہا ہے۔ جیسے یہ کھیل ہے جسے باری باری سب کھیلتے ہیں۔ ایک شخص مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اور اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تفرقہ بازی پر کوئی چھوٹی موٹی کتاب لکھ ڈالے، کبھی اہل حدیث، کبھی بریلوی، کبھی اہل تشیع، کبھی سلفی، کبھی غیر مقلدین، کبھی مولانا مودودی، کبھی جماعت اسلامی جیسے موضوعات پر کوئی فارغ التحصیل شخص قلم اٹھاتا ہے تو وہ سب کی نظر میں ہیرو بن جاتا ہے کہ واہ جناب، مولانا صاحب نے یہ کیا خوب لکھا ہے، کیا خوب کتاب مرتب کی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں 10-12 سال پڑھ کر علماء دینی کتابوں اور دینی ماحول میں رہ کر بھی اسے روشن خیالی، وسیع النظری، بردباری، اخلاقیات کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ کیا مدرسے میں پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان موجودہ حقیر اختلافات کو ہوا دی جائے اور جو متفق علیہ مسائل ہیں 98% متفق علیہ مسائل کو چھوڑ کر 2% اختلافی مسائل پر بیان بازی، مضمون بازی، مناظرہ بازی اور کیچڑ اچھالنے کا یہ آخر کیا مقصد ہے؟ آج کا مسلمان دین سے ویسے ہی دور ہے۔ اس معاشرے کے چند لوگ ان جیسے مسلمانوں کو اور دین سے دور کرنے کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں سب مدارس مراکز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اکثر جگہ انجانے میں بھی ہو رہا ہے۔ خدارہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی کے چکروں سے نکلیں، پہلے مسلمان تو بنیں اور دوسروں کو بنائیں۔ دین صرف ان باتوں کی اقرار کا نام نہیں کہ مروجہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، کہ رسول بشر تھے یا نور تھے، ان کا سایہ تھا یا نہیں تھا، بزرگان دین کے قبور پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وسیلہ مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز، کلمہ پڑھنا جائز ہے نماز کے بعد نہیں جائز، صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے نہیں جائز، انگوٹھے چومنا جائز ہے نہیں جائز۔ ہمارے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے بزرگان دین کے قبور پر شرک ہوتا ہے، دوسرا فوراً اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم وہابی ہو، تم نجدی ہو، تم دیوبندی ہو وغیرہ۔ حالانکہ شرک کی مخالفت کرنا تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں وہابی دیوبندی کی تو کوئی قید ہی نہیں۔ خدارہ مسلمان بنیے اور مسلمانی کی دعوت دیجیے، ٹھیک ہے، سب اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا تھانوی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نسبت کے لیے کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ان کی رائے سے اتفاق، ان کے مسلک سے اتفاق، لہٰذا وہ دیوبند ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند سے یہ علماء فارغ التحصیل تھے۔ اگر بریلوی علماء مولانا احمد رضا خان صاحب، مولانا امجد علی صاحب، مولانا دیدار علی سے، احمد یار خان صاحب رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسبت سے بریلوی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث مولانا صدیق حسن قنوجی صاحب کو، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، ثناء اللہ امرتسری، ابراہیم سیال کوٹوی رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اور اتفاق ہونے کی وجہ سے اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے مسلک سے اتفاق رکھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بات بری اور نہایت بری یہ ہے کہ آپ ان نسبتوں کو جب دین بنا لیتے ہیں، آپ ان نسبتوں کو دین کا درجہ دے دیں، آپ ان نسبتوں کی بنیاد پر کٹنے لگیں، آپ ایک دوسرے کو گمراہ، فاسق اور کافر کہیں، یہ تفرقہ بازی ہے، یہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی چیز ہے۔ فروعی اختلافات کہاں نہیں ہوتے، صحابہ میں دینی معاملات میں اختلاف رہے، تابعین میں رہے، ائمہ اربعہ میں رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی، بلکہ پچھلی صدی سے ان فروعات کو جو 2% بھی نہیں ہوں گے دین بنا لیا گیا اور 98% متفق مسائل کو پس پشت ڈالا گیا، اور ہم آج کے مسلمانوں کو خدا جانے کس قسم کی
تعلیم دے رہے ہیں، کس دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ خود سوچیں کہ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہ نہ سوچیے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں، یا میں کسی کی صفائی پیش کر رہا ہوں، یا میں کسی کے خلاف بغض بھر رہا ہوں۔ نہیں، میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ خود پچھلی صدی سے شروع اس فروعات کی فروعی جنگ کو دیکھیے، اس جنگ کے نمونے ملاحظہ کیجیے اور پھر پوری تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج دین کا جو غلبہ نہیں ہے تو فقط اسی تفرقہ بازی اور اتحاد کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ حضرت تھانوی مولانا بریلوی سے اختلاف کریں یا مولانا بریلوی حضرت تھانوی سے اختلاف کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی غلطی کو واضح کر دے، دوسرا شخص اس کو صحیح سمجھے تو اپنے بیان سے رجوع کر لے۔ اور کتنی ہی جگہ پر حضرت تھانوی نے اپنے فتاویٰ سے رجوع فرمایا ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور بھی بہت سے علماء ہیں، کسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ اس سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ بڑائی ہی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ ہر شخص انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ دیوبندی حضرات کو اگر بریلوی حضرات سے، اہل حدیث حضرات کو دیوبندی سے، یا بریلوی حضرات کو دیوبندی اہل حدیث سے اختلاف ہے، تو اختلاف کے اظہار میں بھی شائستگی اور دینی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر تنقید کریں۔ میں یہاں پہ تنقید کا لفظ اس لیے استعمال کروں، تنقید کا معنی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑی کسی کو لعن طعن کرنا یا کسی پر کیچڑ اچھالنا، نہیں، تنقید کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدارانہ تبصرہ کرنا، کسی کی بات پر تجزیہ کرنا، اس میں کوئی لعن طعن کا بالکل بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ اچھا، آپ دینی تقاضوں کو ایک دوسرے پر جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے کریں، ایک دوسرے پر لعن طعن کافر کہنے سے مسائل کہاں حل ہوتے ہیں؟ اس کا پھر یہی انجام ہوتا ہے جو ان سب مکاتب فکر کے پیروکاروں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے جذبات ہیں، وہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے، ایک فرقے کا شخص دوسرے فرقے کے شخص کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہے، آپ سے یہ ڈھکا نہیں ہے۔ کبھی ان مسائل پر آپ غور کیجئے، یہ صرف علماء کے سوچنے کا کام نہیں ہے، بلکہ حق اور بدی کی پہچان کے لیے اللہ نے ہر انسان مسلمان نہیں، ہر انسان کو عقل دی ہے۔ میری تمہید طویل ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں اپنا مقصد بیان کی طرف آؤں گا، لہٰذا اس لیے یہ تمہید باندھی تھی کہ خدارہ مسلمان بنیے، مسلمانوں کی تعلیم دیجیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی دعوت دیجیے۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سلفی، اہل حدیث، شافعی، یہ اس چیزوں کو چھوڑ دیجیے، خدارہ پہلے مسلمان بنیے۔ یہ چیزیں نسبت بعد کی بات ہیں، پہلے مسلمان بن کے دکھائیے۔ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپس میں اتحاد رکھیں، اس قسم کے تفرقات کو چھوڑ دیں۔ علماء میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ شائستگی اپنائی جائے، اچھائی کے ذریعے بات پہنچائی جائے۔ میرا یہی مقصد تھا تاکہ آپ لوگ ایک بار سوچیں اس بات کو، جن کے ذہن میں کچھ زیادہ خلجان ہے، جو ان معاملات میں کچھ زیادہ ہی ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں، خدارہ اس کو سوچئے۔ مسلمان کی تعلیم یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے مسلمان سے بغض و عناد رکھے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔